بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز ایک خبر دی گئی اور وہ خبر جو تھی وہ پاکستان کے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے بارے میں تھی، اور شاہ صاحب کے خاندان کو ہٹ کرنے کی، ان کی بیٹیوں کے معاملے میں ذرا میں جذباتی آدمی ہوں، مجھے تھوڑا سا شدید برا لگا۔ دونوں صاحبزادیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھے۔ اچھا، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ان کے پاس سرکاری پاسپورٹ ہے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سرکاری ملازمین۔ سرکاری پاسپورٹ جو ہے اس کا نیچے جو کوڈ لکھا ہوتا ہے اس کا پی او سے آغاز ہوتا ہے اگر وہ آفیشیل ہے، اور پی ڈی سے آغاز ہوتا ہے اگر وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ حافظ صاحب کا رائٹ ہے، عہدے کے مطابق ان کو ملنا چاہیے، اور ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو جب بھی انہوں نے کسی سرکاری مصروفیات کے لیے یا سرکاری دورے پہ جانا ہوگا تو وہ والا پاسپورٹ کیری کریں گے۔ ان کی جو صاحبزادی ہیں، مجھے پتہ چلا کہ ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ وہاں پہ آئی ایس پی آر میں بھی کام کرتی رہی ہیں جب یہ ڈی جی ایم آئی تھے، ہاں جی، اس وقت وہ وہاں پہ بھی کام کرتی رہی ہیں۔ تو اب ان کے ایک صاحبزادی کے جو ہیں ہسبینڈ وہ چونکہ میجر ہیں، اور وہ میجر صاحب جو ہیں اگر وہ کورس کے اوپر جائیں گے ود فیملی جانا ہے انہوں نے، تو اس وقت جو پاسپورٹ بنے گا جس کے لیے باقاعدہ سہولت جی ایچ کیو کے اندر قائم کی گئی ہے، اور وہیں پہ ہی ایم آئی کی ملٹری انٹیلیجنس کی کلیئرنس بھی ملتی ہے ان کو، تو وہاں پہ ان کا اور جو بہو ہوگی ہماری یا بیٹی ہوگی اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ بنے گا سرکاری۔ تو اور اگر وہ کسی نجی مصروفیت پہ جا رہے ہیں، مثلاً عمرے پہ جاتے ہیں، تو پھر میرے صاحب کا تو سرکاری یا کنر صاحب کا تو سرکاری پاسپورٹ ہی ہوگا، لیکن ان کی مسز جو ہوگی، ان کی جو بیگم ہوگی، بہو ہوگی، بیٹی ہوگی ہماری، وہ جو ہوگی اس کا پاسپورٹ نجی ہوگا، مطلب کہ سبز رنگ کا پاسپورٹ ہوگا، جو کہ آپ کو اور مجھے بھی ملا ہوا ہے۔ اب اس حقیقت کو، اس پوائنٹ کو سکور کرنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ دو نمبری پکڑی ہے میں نے، انہوں نے حقائق سے اغماض برتا بلکہ مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹ کی، اور اس کو فوٹو شاپ کر کے اس کا رنگ بدلا اس پاسپورٹ کے پیج کا اور اس کو ڈسپلے کیا۔ اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے ایک پوائنٹ رہ جاتا، ٹھیک ہے نا، لیکن پوری خبر کے اندر جھول کیسے آتا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے بنیادی طور پہ مس ریپرزینٹیشن، جو کہ جرنلزم کے اندر ایک کرائم سمجھا جاتا، ایسے صحافی سے کوئی بھی نہ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے، نہ کوئی میڈیا کی تنظیم جو ہے وہ اس کے حق میں بولتی ہے، نہ کوئی انسانی حقوقی تنظیم اس کے حق میں بولتی ہے، بلکہ چپ کر کے پرلی طرف منہ کر لیتے ہیں کہ لاؤ انہوں رگڑا ہو لاؤ، کیونکہ اس نے مس ریپرزنٹیشن آف دا فیکٹ کیا ہوتا ہے، حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولا ہوتا ہے، یعنی فیک خبر پھیلائی ہوتی ہے، جس کا اس وقت پاکستان دنیا میں سب سے بڑا وکٹم ہے۔ اب اس خبر کے اندر بہت سارے حقائق بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، میں نے خبر ایک سے زائد مرتبہ پڑھی ہے پوری، ٹھیک ہے، کچھ حقائق بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، تو پھر اپنے اندر کا جو کنٹینٹ اینالسٹ ہے وہ نکل کے باہر آ گیا، پھر ہم نے تجزیہ کرنا شروع کیا، تو خبر کے مختلف حصوں کے جو کاتبین ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے جشوش چھوڑ دیے، جشوش جو تھے وہ ہم نے چھوڑے اور وہ پوری دنیا کے اندر گھوم گئے۔ تو ان جشوشوں نے ہمیں بتایا کہ اس خبر کو لکھنے کے اندر 4 کریکٹر جو ہیں، یا انہوں نے خود لکھی ہے یا انہوں نے آگے سے لکھوائی ہے، وہ اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1 محیط پیرزادہ، نمبر 2 ڈاکٹر شہباز گل، جو کہ آج کل ہاٹ واٹر میں اپنی مسز سمیت ڈپورٹ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب کو عاطف خان ہے، یہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پیسے ویسے اکٹھے کر کے نا لابنگ شاپنگ کرتا رہتا، وہی لابنگ جو کہ ناکام ہوئی، وہ لابنگ جو ناکام ہوئی ہے اور بری طرح ناکام ہوئی ہے، اور یہ لابنگ کھچ کے لے گئے سن، ٹھیک ہے، ہاتھ چھڑ دیتا لاسٹ کے ترل کر کے منہ تے وجی، پی ٹی آئی نو سمجھ نہیں آ رہی
کہ یہ جو انٹرنیشنل لابنگ کے اوپر اتنا ریلائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا ہو گیا. اب تو ان کے جو پاکستان کے اندر حامیان تھے وہ بھی بوندلے پھر رہے ہیں. ظاہر مریم نواز شریف سے بیگم کی اچھی اپوائنٹمنٹ لے لیں گے تو پھر چپ تو کرنا پڑے گا نا, بھلا جتنا مرضی بندہ یوں تھڑو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, تو بھئی اس کو پتہ چل گیا ہے جس کو میں نے کہا ہے, آپ کو ضرور بتاؤں میں, ٹھیک ہے نا, اس کو وج گئی ہے. اب وہ بھونکے گا میرے خلاف, ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آؤ شرارت کرنے کا, میری بچپن سے عادت ہے شرارت کرنے کی نا جاتے جاتے, تو میں کہا جاتے جاتے ذرا شرارت کر دی جائے. وہ اب انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 لوگ تو میں نے آپ کو گنوا دیے, چوتھا ایک اور بھی بندہ ہے. ان چاروں بندوں نے خود یا مختلف لوگوں سے لکھوا کر ان حقائق کے اوپر مشتمل جو تحریریں ہیں وہ ان کے حوالے کیے, اور حوالے کر کے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا. احمد وکاس گرایا صاحب جی ایک کریکٹر ہیں, یہ پہلے احمد کے ساتھ پارٹنر تھے فیکٹ فوکس کے اندر, احمد نورانی کے ساتھ. اب انہوں نے اپنا ڈیسیڈنٹ کے نام سے ڈیسیڈنٹ کی, ہاں ڈیسیڈنٹ ایکسپیٹریٹ کو اس طرح کا نام ہے اس ویب سائٹ کا, وہ انہوں نے بنائی ہے. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے اس لیے بنائی ہے, مجھے لگتا ہے, انہوں نے کی کہنا سے مجھے لگتا ہے کہ احمد نورانی اب جو خبر دیا کرے گا نا, احمد وکاس گرایا اس خبر میں سے کیڑے نکال کے دکھایا کرے گا کہ دیکھیں اس میں یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی. تو پہلی اس کے اوپر جو پوسٹ آئی ہے, ان کا خیال ہے کہ جب یہ کہتے تو میں آپ کو تب کہوں گا جب میری ان سے براہ راست کوئی بات چیت ہوتی ہو. میں ویسے فرض کرتا ہوں ان کا خیال ہوگا کہ جب بھی کوئی گوگل کرے نا, تو اگر احمد نورانی کی خبر اس موضوع پہ نکلے تو ساتھ میرا بھی گوگل میں آئے نا کہ احمد نورانی جھوٹ کہہ رہے. یہ جو بریک اپ ہوتا ہے نا, کیونکہ ان دونوں کی بہت پرانی دوستی رہی, تو پھر پچھلے دن لڑائی ہوئی تھی, تو بریک اپ کے بعد, لڑائی کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے نا, یہ وہ والا سلسلہ ہے. تو احمد نورانی صاحب نے خبر دی, اس خبر میں سے سارے کیڑے نکال کے احمد وکاس گرایا صاحب نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی, ٹھیک ہے. اور ہم نے صرف دونوں کا جائزہ لیتے رہنا, اسے بھی پڑھنا ہے اور اسے بھی پڑھنا ہے, اور لوگوں کو بھی پڑھوانا ہے, اور اس کے اوپر ولاگ کر کے آپ کو بھی بتانا ہے کہ آپ نے اگر نورانی کی سٹوری پڑھی ہے تو آپ احمد وکاس گرایا کی بھی سٹوری پڑھیں. اس نے نورانی کی سٹوری کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے, تئی پھیر دی ہے, منج مار دی ہے جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے دونوں کو پڑھنا ہے اور دونوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک. اچھا اب آ جائیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ خبر احمد نورانی صاحب بقائم یہ ہوش و حواس, اور وہ احمد نورانی جس کو میں جانتا ہوں, اگر وہ لکھتا تو اس طرح نہ لکھتا, ٹھیک ہے. چونکہ یہ معید پیرزادے یا ڈاکٹر شہباز گل یا اس طرح کے یوتھروں کے ہتھے چڑھ گئی تھی خبر, تو انہوں نے اس کے اندر اپنا یوتھیاپا ڈالا ہے. تو اس کے بعد پھر احمد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس خبر کو آپس میں جوڑتے ہوئے اس میں سے وہ خامیاں نکال دیتے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے نا کہ خاکسار نے خبر لکھی ہے اور کامران خان کے نام سے چھپی ہے, یہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. ہوتا ہے کہ خبر کوئی اور لکھتا ہے, اوپر نام کسی اور کا ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے, ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا, ادھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک سے زیادہ بھائیوال ہو جائے نا تو پھر وہ فساد پڑ جایا کرتا ہے. یہاں پہ خبر لکھنے والے کم از کم ایک سے زائد لوگ ہیں. اگر آپ اس خبر کو ایک دفعہ اس نظر سے پڑھیے, آپ کو مختلف جگہوں پہ ڈکشن بدلتا ہوا نظر آئے گا, فکروں کی نشست و برخاست بدلتی ہوئی نظر آئے گی, اور ان کی ترتیب, حقائق کی ترتیب بدلتی ہوئی نظر آئے گی. ایک حقائق جو حقیقت جو ہے وہ 4 دفعہ دہرائی گئی ہے, ایک لاجک بنتا ہے کسی خبر کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ 4 لوگوں نے لکھی ہے, ان چاروں کے پاس ایک ہی حقائق تھے اور انہیں یہ نہیں پتا تھا. حالانکہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر نا, جس طرح ہم بجٹ کی سٹوری دیا کرتے تھے نا, کہ بجٹ کی سٹوری والے دن تو کامرس رپورٹر کنگ ہوتا ہے نا, تو جس دن بجٹ جاری ہوتا تھا بجٹ کی سٹوری ہوتی تھی, ایگریکلچر والا آپ حصہ کر لے لو بھائی, کامرس والا آپ لے لیں, کمیونیکیشن اینڈ ورکس والا آپ لے لیں, اچھا جی واٹر اینڈ پاور والا آپ لے لیں, اور وہ 5 رپورٹروں کی ڈیوٹی لگائی, مین خبر خود لکھنے بیٹھ. اتنے خرب روپے کا اور اتنے جناب اس کا ہے بجٹ پیش ہو گیا, اتنے خرب روپے کا
خسارے کا یا منافع کا بجٹ پیش ہو گیا ہے اور بجٹ پیش ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اور ان سب نے اپنے اپنے شعبوں کے متعلق خبریں لکھ دی یا پیراز لکھ دیے، دو دو چار چار، اور وہ پیرے آپ کو ملتے گئے اور آپ وہ پیرے اپنی خبر کے نیچے لگا کے اوپر ان کے نام بھی ساتھ لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے، رپورٹنگ ٹیم، ہاں، تو وہ لگا کے آپ نے اتنی بڑی خبر جو ہے وہ اپنے نیوز روم کو دے دی کہ یہ ہو گیا۔ یہ جوڑنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے ویسے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔